اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے صفائی کی اہمیت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اغسلوا ثیابکم وخذوا من شعرکم واستاقوا وتزینوا وتنظفوا۔ تاریخ دمشق۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لباس اور بدن کی صفائی کی بہت زور سے تاکید فرمائی ہے۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ گندے رہنا، صاف ستھرے کپڑے نہ پہننا، ناخن بڑھانا اور سر کے بالوں میں جوئیں پالنا کوئی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اسلام نے ان خیالات کی بڑی شدت سے تردید کی ہے۔ قرآن شریف نے روحانی اور ظاہری صفائی کا اکٹھا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، کہ اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور ان سے بھی پیار کرتا ہے جو صفائی اختیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغسلوا ثیابکم، کہ اپنے کپڑے دھو لیا کرو، وخذوا من شعرکم، اور حجامت بنواؤ، واستاقوا، اور مسواک کیا کرو، وتزینوا، اور زینت کا خیال رکھو، وتنظفوا، اور صاف ستھرے رہا کرو۔ دانتوں کی صفائی کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر زیادہ بوجھ نہ ڈال دیتا تو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیتے ہوئے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے صحن بھی صاف کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسواک کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ وضو کے وقت بھی مسواک کرتے اور رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تب بھی مسواک سے دانت ضرور صاف کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ کو مسواک کا خاص خیال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات سے کچھ دیر قبل میرا بھائی عبد الرحمن میرے حجرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے اپنے سینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا تھا۔ میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ حضور کو مسواک کرنا بہت پسند تھا اور صحت کے زمانے میں اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، جبکہ بیماری میں ایسا نہ کر سکتے تھے۔ شاید اس وقت مسواک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ کو دوں؟ آپ میرے سوال کے جواب میں سر کے ذریعے سے اشارہ کر کے فرمایا، ہاں۔ اس پر میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ حضور نے مسواک منہ میں رکھی، لیکن ضعف بہت تھا، دانتوں سے چبانے کی طاقت نہ تھی۔ میں نے پوچھا، میں مسواک آپ کے لیے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دوں؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔
پھر میں نے حضور سے مسواک پکڑی اور اس کو اپنے دانتوں میں خوب چبا کر آپ کے لیے بالکل نرم اور ملائم کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں پر اچھی طرح پھیرا۔ بخاری کتاب المغازی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مسلم کتاب الطہارت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی دوست بطور تحفہ خوشبو دے تو اسے قبول کرو اور اسے استعمال کرو۔ مسند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں فطرت انسانی میں داخل ہیں: مونچھیں تراشنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے پورے صاف رکھنا، بغلوں کے بال لینا، زیر ناف بال لینا، استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، شاید وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ مسلم کتاب الطہارت۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بکھری داڑھی والا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بکھری داڑھی والا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سر کے اور داڑھی کے بال درست کرو۔ جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بھلی شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ شیطان اور بھوت لگے۔ موطا امام مالک۔ صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جہاں اچھی طرح صفائی نہیں ہوتی اور مکان کی دیواریں بدنما اور قبروں کا نمونہ ہوتی ہیں، نہ روشنی کا انتظام ہوتا ہے، نہ تازہ ہوا آ سکتی ہے، وہاں عفونت کا زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث یہ بیماری یعنی طاعون پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، سورۃ المدثر آیت نمبر 6، کہ ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو، ہجر دور چلے جانے کو کہتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسری پر ہوتا ہے۔ انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی جو لوگ باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ پس یاد رکھو، ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور غسل کرے، ہر نماز میں وضو کرے، جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے۔ عیدین اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا حکم ہے، وہ اسی بنا پر ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت یعنی زہر اور عفونت سے روک ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں
یہ قانون مقرر کیا ہے ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 164۔ صفائی کے متعلق اسلام کی خوبصورت تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل مذہب ہے جس میں بظاہر چھوٹی نظر آنے والی بات کے متعلق بھی احکامات موجود ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کی شخصیت کو بنانے اور کردار کو سنوارنے کا باعث بنتی ہیں۔ ان سے ظاہری طور پر بھی انسان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، اور اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک پاکیزگی یا طہارت یا نظافت ہے، اور ایک مومن میں اس کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اور صفائی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے، کہ اصل اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان اس وقت بنتا ہے جب توبہ و استغفار سے اپنی باطنی صفائی کا بھی ظاہری صفائی کے ساتھ اہتمام کرے۔ ہم میں سے ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم اپنی ظاہری و باطنی صفائی کی طرف خاص توجہ دیں، تاکہ ہماری روح و جسم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے والے ہوں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 23 اپریل 2004۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری و باطنی صفائی اختیار کرتے ہوئے رضائے الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔